السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں ضیاء محمود احمد اور آج باچا خان کے سلسلے کی اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ میں نے کیسے ان کا نام سنا اور پھر کیوں ان کو پسند کرنے لگ گیا۔ اب ان کی سوچ یا فکر کے بارے میں ایک مختصر سی بات کروں گا جو ان کی ذات کی مانند بہت سادہ لیکن کردار کی طرح بہت بلند تھی۔ آپ کی فکر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس زمانے کے حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جب باچا خان نے ہوش سنبھالا تو مسلمان اقتدار کھو چکے تھے اور ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے تھے۔ پختون اپنے جذباتی پن کی وجہ سے کچھ علاقوں میں وقفوں سے انگریزوں کے خلاف لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے اور بعد میں بھی اس رویے کی وجہ سے دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر اپنا نقصان کرواتے رہے۔ اگر ہم حقیقت پسندانہ نظر ڈالیں تو یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ سیاسی شعور بالکل نہیں تھا، تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، بے مقصد رسوم اور قتل مقاتلے عام تھے۔ اسی دور میں حاجی صاحب ترنگزئی نے پختونوں میں ایک تعلیمی تحریک شروع کی اور باچا خان اس سے متاثر ہوئے۔ یہاں آپ کی زندگی کے بالکل ابتدائی حصے کے بعض واقعات کا ذکر بہت ضروری ہے جنہوں نے آپ کی آنے والی زندگی اور سوچ کو بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پہلا یہ کہ آپ کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کے مشورے پر آپ کو تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس پر والدہ اداس ہو گئی کہ بڑا بیٹا ولایت چلا گیا ہے، اگر اب یہ بھی چلا گیا تو گھر میں کون ہوگا۔ اس لیے آپ نے جانے کا ارادہ بدل دیا اور والد کے ساتھ زمینداری شروع کر دی۔ اسی اثناء میں آپ نے فوج میں سلیکشن کی درخواست دی اور آپ کی سلیکشن بھی ہو گئی۔ ایک دن آپ اپنے فوجی رشتہ دار کو ملنے اس کی بارکس میں گئے۔ وہاں اس کے گورے افسر کا انتہائی تحقیر آمیز رویہ دیکھا تو فوجی ملازمت جوائن کرنے کا خیال ترک کر دیا اور سچے دل سے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا عزم کر لیا۔ حاجی صاحب ترنگزئی کے اثر کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ تعلیم کی کمی کو پورا کر کے پختون قوم کی حالت میں سدھار لایا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کی ساری توجہ اس طرف رہی۔ 1910 میں صرف 20 سال کی عمر میں آپ نے عثمانزئی میں اپنے خرچے سے ایک مدرسہ بنایا اور اسے تقریباً 5 سال چلاتے رہے۔ جب انگریزی سرکار نے حاجی صاحب ترنگزئی کی تحریک پر پابندی لگائی تو یہ مدرسہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے 1918 میں مردان اور دیر میں 2 مزید مدارس بنائے تاکہ یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہے۔ ان ابتدائی کوششوں سے آپ نے سیکھا کہ یہ کام صرف ذاتی طور پر نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے ایک تنظیم بنانا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ صرف تعلیم ہی نہیں باقی مسائل پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ چنانچہ 1921 میں آپ نے انجمن اصلاح افاغنہ کی بنیاد رکھی جس کے 3 رہنما اصول یہ تھے۔ پہلا یہ کہ پختونوں میں رائج غلط رسوم کو ختم کرنا، نمبر 2 قومی جذبہ اور محبت پیدا کرنی، اور نمبر 3 تشدد کو ختم کر کے عدم تشدد کی طرف لانا۔ اس کے علاوہ پختونوں کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ اپنی زمینوں کو خالی مت چھوڑو، کاروبار اور انڈسٹری کی طرف آؤ۔ اس تنظیم کے تحت کئی علاقوں میں آزاد مدارس یا حجرہ سکولز کا قیام عمل میں لایا گیا اور باچا خان نے اپنے بچوں کو بھی ان میں داخل کیا۔ آپ جانتے تھے کہ اپنی زبان سے الگ ہو کر ترقی نہیں کی جا سکتی، اس لیے پشتو زبان کے فروغ کے لیے ایک رسالہ پختون جاری کیا اور اس کے ذریعے پختون شعراء اور رائٹرز کو اکٹھا کیا گیا تاکہ وہ سب قومی موضوعات پر لکھنا شروع کریں۔ اس رسالے میں آپ کے بیٹے عبدالغنی خان نے گڈے وڈے کے عنوان سے کالم لکھنا شروع کیا اور اپنا کلمی نام لیونہ فلسفی یعنی پاگل فلسفی رکھا جو آگے چل کر ان کا لقب بن گیا۔ اب آپ اور آپ کے ساتھیوں کو انگریزی حکومت کی شدید مخالفت اور ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے جیل جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب اس صورتحال میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر پختونوں کو بروقت نہ سمجھایا گیا تو یہ انگریزی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں دیر نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ نے ان میں سیاسی شعور بیدار کرنا شروع کیا تاکہ انہیں تصادم اور تباہی کے رستے سے روکا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک گاؤں میں گئے
اور وہاں لوگوں کو ووٹ اور جمہوریت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ لوگ بالکل ہی نابلد تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جی اس سب کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے بتایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں سکھا رہا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو بڑے بڑے خان قوانین خود چل کر تمہارے پاس آیا کریں گے۔ چنانچہ بعد میں جب الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا اور بڑے بڑے خان قوانین اس گاؤں میں گئے اور لوگوں سے بات چیت کی تو ان لوگوں نے کہا ارے یہ تو وہی بات ہے جو بادشاہ خانہ میں کہا کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ بڑے بڑے لوگ خود آ گئے۔ ان لوگوں نے جب ووٹ مانگا تو جواب یہ ملا کہ ہمیں یہ سب کچھ بادشاہ خان نے بتایا، وہی ہمارے حق کے لیے بات کرتا ہے، جیل جاتا ہے تو ووٹ بھی اسی کا ہوگا۔ اپنی سی جد و جہد کے اگلے مرحلے میں 1931 میں آپ نے خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی جس نے تحریک آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بنیادی نکات یہ تھے: عوام کی بے لوث خدمت کرنا، تشدد سے توبہ، بدلہ لینے سے توبہ، قبائلی اور خاندانی جھگڑوں کا خاتمہ، غلط کاموں سے دوری، سادہ زندگی گزارنا اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا۔ اس تحریک کے تحت قومی خدمت کے جذبے سے سرشار 1 لاکھ سے زائد رضاکاروں کی ایک پرامن فوج بنائی گئی جو گاؤں گاؤں پھر کر لوگوں کی خدمت کرتے اور انہیں قومی تحریک میں شمولیت کی دعوت دیتے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے پختونوں کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی، لیکن بار بار قید و بند اور ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ زندگی کے آخری حصے میں پختونوں کو افغان جنگ سے دور رکھنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سامنے ہے کہ سوائے پختونوں کے ہر ایک کا فائدہ ہوا۔ سرحد کے دونوں طرف پختون ہی مرتے رہے اور ان کی زمین بار بار ان کے اپنے خون سے ہی رنگین ہوتی رہی۔ اگر بادشاہ خان کی سوچ اور جد و جہد پر نظر ڈالی جائے تو نظر آتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ وسیع ہوتی چلی گئی۔ پہلے آپ نے اپنے طور پر کام شروع کیا اور ساری توجہ تعلیم پر مرکوز رکھی۔ اس کے بعد ایک منظم جماعت بنائی جس نے پختونوں میں شعور کی بیداری اور اہم سماجی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر خدائی خدمتگار تحریک کے ذریعے پرامن سیاسی جدوجہد شروع کی اور کانگریس کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے آپ اپنی تحریک کو قومی دھارے میں لے آئے۔ بادشاہ خان کی ساری زندگی اپنی قوم کے لیے جدوجہد میں قربانیاں دیتے ہوئے گزری۔ لوگ عموماً ان کی 30 سالہ قید، نظر بندیاں اور 8 سال کی جلاوطنی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ قومی جدوجہد کے لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نظر انداز کیا بلکہ اپنا کاروبار اور زمینیں بھی اپنے بھانجوں کی نگرانی میں دے دی۔ اسی لیے ان کے بچے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے تو اپنے زور پر۔ ہمارا باپ یا تو جیل میں ہوتا تھا اور یا دوروں پر۔ بادشاہ خان کو اپنے اخلاص اور بے لوثی کی وجہ سے بہت پذیرائی ملی۔ ان کے شدید مخالفین بھی ان کے کردار کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ جو کچھ دوسروں کو کہتے تھے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اگر انہوں نے دوسروں کو سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کیا۔ جب پختونوں کو عدم تشدد کی تعلیم دی تو خود بھی ہر طرح کا ظلم برداشت کرنے کے باوجود کبھی جوابی وار نہیں کیا۔ جب قومی مدارس بنائے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ان میں داخل کیا۔ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے گاؤں گاؤں بلکہ گھر گھر تک خود جاتے رہے۔ آپ کی سوچ یا فکر تب بھی حالات کے لحاظ سے پریکٹیکل اور ریلیونٹ تھی اور آج بھی ہے۔ اب بھی اگر ہم ان کی سوچ پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حالات میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ یہ تھا بادشاہ خان کی سوچ یا فکر کا ایک انتہائی مختصر تعارف۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ پر ہونے والے عام اعتراضات اور ان کے جواب پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔